یہ بڑا اچھا سوال کیا میرے بھائی نے. کہہ رہے ہیں کہ نمازیں جمع کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 نمازیں نبی نے سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, لیکن ہم علماء سے پوچھتے ہیں جو بر صغیر کے علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2 نمازیں سفر میں بھی اکٹھی کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی ساری احادیث میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو پھر یہ حنفی علماء, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کے جو فالوورز ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو ہم حدیث کو مانیں یا ان علماء کی بات کو مانیں؟ دیکھیں, جن حدیثوں میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا آیا ہے نا, ان میں اکٹھی کا ہے, ان میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھا ہے. وہ اتنی واضح حدیث نہیں ہے. اس کا میں خلاصہ, میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا بھی ہے, میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا. دیکھو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو امت میں سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سب سے پہلے دلیل لیتے ہیں قرآن سے. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا ہے. کہتے ہیں جب قرآن کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث ہوگی تو جب تک اسی درجے کی متواتر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی وجہ سے قرآن کے حکم کو چینج نہیں, کیونکہ قرآن کے الفاظ ورڈنگ بھی محفوظ ہے, اس کی میننگ بھی محفوظ ہے, اور اس میں صحیح اور ضعیف کی بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے. وہ اتنا متواتر ہے, اس کے ایک آیت کا ایک حرف کا انکار کفر ہے, جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے. تو اس لیے قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت, میں مثال سے ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بس یہ میں حضرت پھر اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے, بہت ٹائم ہو جائے گا اگر میں نے اس کے بعد مزید سوال لیے نا. کیا علماء کرام سیاست میں ہے نا, وہ ہیں تو آپ ان سے پوچھیں. جی ماموں کے بارے میں سوال آپ ماموں سے پوچھیں نا. جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں, آپ جانے وہ دسترخوان جانے, ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں. بھائی میں تو شہر میں کھا رہے ہیں, جائیں وہ گھر میں جائیں, وہاں جائیں, جا کے وہاں لوگوں کو ساتھ تعاون کریں. اندر غریب لوگ مر رہے ہیں, ادھر ڈیفینس میں دسترخوان لگ رہا ہے. خیر ماموں کی باتیں ماموں سے ہی پوچھیں تو اچھا ہے نا. میں مجھے کیوں پھٹا کروا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میرا؟ تو دیکھیں, ایک اصولی بات ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی دلیل ہوتی ہے نا, دلائل کی 2 قسمیں ہیں. دلائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ہوتا ہے دلیل جو قطعی ثبوت ہو. قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خبر پہنچی, گواہوں کی خبر پہنچی, اور خبر ایسے ذرائع سے پہنچی ہے, اتنے لوگوں نے اس خبر کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے جھوٹا سچا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا, آپ کہتے ہیں یار یہ 100% درست ہے. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا, اس میں کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تباہ ہوا, آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولا کہ یار ساری دنیا پاگل ہے, ٹی وی میں خبریں چلی ہیں, ساری دنیا نقل کرتی چلی آئی ہے. تو ایسی خبر کو کہا جاتا ہے قطعی ثبوت. ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس میں یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ ضعیف ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قطعی الدلالہ. دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس خبر پہنچی ایسے ذرائع سے جو متواتر ذرائع ہیں, اس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے, لیکن خبر ایسی ہے کہ اس کے میننگ میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے, دوسرا کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے. اس نے جو یہ خبر دی ہے ہمیں, بھائی اس کے میننگ یہ نہیں بلکہ یہ ہے, دوسرا کہہ رہے نہیں اس کی مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے. تو ہم یوں کہیں گے یہ خبر قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالہ بولو نہیں. یعنی اس کے یہ اپنے جو اس میں دعویٰ کیا گیا ہے نا, وہ دعویٰ اس میں واضح نہیں ہے. 4 قسم کی خبریں ہوتی ہیں, قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو, یعنی اس کا معنی بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں قطعی ثبوت ہے لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ واضح نہیں ہوتے. بعض دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے, اس کے میننگ تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے لیکن اس خبر کے صحیح ہونے کا ایسا ثبوت نہیں ہے جیسا ایک متواتر بات کا ثبوت ہوتا ہے. اب سمجھیں اس بات کو, قرآن جو ہے نا, قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ثبوت میں بھی متواتر ہیں. اس کی ایک زبر زیر پیش کا انکار کر دیا نا, کافر ہو جاؤ گے. اس میں کوئی اگر یہ بحث کرتا ہے نا راویوں کی بحث کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے اس لیے میں اس آیت کو درست نہیں مانتا, یہ کہتے ہی آپ کافر ہو جاؤ گے. اتنا تواتر کروڑوں کے لاکھوں کروڑوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. دوسرا, نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہیں, اس دعوے میں قرآن واضح بھی بہت ہے. یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. انہوں نے 2 ٹوک ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر نماز کا اپنا وقت ہے. اس کی 2 باتیں مطلب نہیں ہو سکتے. سفر کے بارے میں قرآن نے کہا ہر نماز وقت پہ پڑھنی ہے. میدان جنگ کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی, قرآن نے کہا جب تم میدان جنگ میں دشمن سے لڑو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ جب جماعت کی نماز قائم کریں گے تو 1 رکعت لوگ آپ کے ساتھ, پھر 1 رکعت میدان جنگ میں, اور جب تم خوف زیادہ ہو جائے تو سوار ہو کے پڑھو, پیدل پڑھو. یہ قرآن بیان کر رہا ہے میدان جنگ میں. اور میدان جنگ کہاں ہوتا؟ شہر میں ہوتا تھا, سفر میں.
سفر میں نا. تو قرآن سفر میں میدان جنگ کی نماز بتا رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو؟ رجالن او رکبانا, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, او رکبانا سوار ہو کے پڑھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو نے کیوں ڈالا ہوا ہے ہمیں؟ بھائی سفر میں بھی ہے, میدان جنگ بھی ہے, اور تو کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, سوار ہو کے پڑھ لو. تو یوں کیوں نہیں کہتے تھا قضا ہو کے اگلے ٹائم پہ پڑھ لینا ہے؟ بھائی ابھی ظہر کا ٹائم ہے, جنگ چل رہی ہے, کوئی بات نہیں, ظہر کی نماز اثر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر ملا کے پڑھ لینا. آج بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کیا کر لو. تو اے اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اور اگر بالفرض لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی کا جو ٹائم ہے وہ شام 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے, 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہے, تو اللہ ہم ظہر اور اثر پڑھ لیں گے 12 بجے, 12:30 بجے, اور مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے. تو یہ تاکہ ہمیں گھوڑے پر سوار اور پیدل چلنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ ان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. میں جو تمہیں اتنی ٹینشن میں ڈال رہا ہوں اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. تو یہ آیت اور اس جیسی اور بہت ساری آیتیں جن میں قرآن ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں قرآن میں جہاں جنتیوں کی اللہ نے صفت بیان کی, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, یہ اپنی نمازوں کی حفاظت, نماز نہیں نمازوں یعنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ آیتیں سفر کے بارے میں اور حضر, ان میں کوئی فرق بولو نہیں کر رہی. ہر نماز کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں حفاظت کیونکہ قرآن ٹائم کے پابندی کا حکم دے رہے. حفاظت کا مطلب یہی ہوگا نا, اگر ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا تو حفاظت کے کیا مطلب؟ بھائی ساری پڑھ لینا, رات کو جب گھر پہ آؤ گے گھٹی پڑھ لینا, ابھی جا رہے ہو قیام تو عام آئے گا نا وہاں پڑھ لینا قضا. تو امام ابو حنیفہ نے جو بہت بڑے فقی تھے, تبھی تو امام شافعی نے کہا ہے کہ الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. امام شافعی استاذ ہیں احمد بن حنبل کے, احمد بن حنبل استاذ ہے امام بخاری کے. تو امام بخاری کے استاذ ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں لوگ قرآن و سنت سے مسائل سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. قرآن جہاں جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے بار بار ایک بار نہیں بار بار نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو امام حنیفہ نے کہا اتنی واضح آیتیں آنے کے بعد 2-4 حدیثوں میں اگر آ گیا نا کہ نبی نے نمازوں کو جمع کیا ہے تو وہ حدیثیں ایک تو ظنی ہیں, وہ اس طرح کی قطعی نہیں ہے. ایک تو ظنی ثبوت ہے, دوسرا ظنی دلالہ بھی ہے, ان کے معنی بھی واضح نہیں ہے. تو ان حدیثوں کے مقابلے میں قرآن کو کیسے ہم چھوڑ دیں گے؟ اب میں بتاتا ہوں وہ حدیثیں ظنی ثبوت بھی ہیں. ظنی ثبوت کا مطلب کیا؟ خبر واحد ہے, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایک آدمی جا کے اوپر بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے امام بخاری نے اس کو ثقہ قرار دے دیا, لیکن امکان تو ہے نا کہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو. اس بات کا امکان, ہم اس امکان کو لفٹ نہیں کراتے اگر قرآن کے مقابلے میں نہ ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں بم پھٹا ہے. کراچی میں بم کے علاوہ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کراچی میں واقعات اسی قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا جی بولٹن مارکیٹ میں تھا, بم پھٹا ہے. آدمی نیک ہے, ثقہ ہے, آپ کہتے ہو یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, میں اس کی بات پہ مانوں گا. لیکن 100 آدمی اسی ٹائم پہ بولٹن مارکیٹ سے آ کے کہہ رہے ہیں بھائی نہیں پھٹا. اب آپ کہو گے یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے, اس کو کنفیوژن ہوئی ہے, پھٹی کچھ اور چیز ہوگی, یہ کیا سمجھا یہ سمجھا بم پھٹا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہو؟ نہیں بھائی یہ قابل اعتماد ہے, لیکن یار وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے. اصل میں جہالت کا دور ہے نا, ہر آدمی کہتا ہے بخاری کی جو حدیث آئے لے لو, بخاری کی جو حدیث آئے لے لو. یہ اصول فقہ پڑھا ہی نہیں ہے. جب بغیر پراپر طریقے سے علم انسان حاصل نہیں کرتا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فقہا کے دلائل ہیں کیا, اس کا ظرف تنگ ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے دلیل صرف میرے پاس ہی دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو اب سمجھو بات کو, امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کی حدیثیں ہیں یا تو یہ قطعی ثبوت نہیں ہے یا قطعی دلالہ نہیں. جو قطعی ثبوت ہے وہ قطعی دلالہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کچھ حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان میں جو مضمون بیان کیا گیا نا, 2 نمازیں جمع کی گئی ہیں, مبہم بیان کیا گیا ہے, واضح نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. تو جمع کرنے کے ہم بھی قائل ہیں. وہ کیسے جمع کرنے کے؟ بھائی ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں, عصر کے قریب لے کے جائیں, اتنا قریب کہ آپ کو پتا ہو کہ جب میں سلام پھیروں گا تو تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت کیا ہو جائے گا؟ قضا ہو جائے گا. تو آپ نے ظہر کی نماز, اور ہم سفر میں بعض دفعہ ایسا کرتے بھی ہیں, بھائی ہم نے نقشہ دیکھا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو گاڑی ایسے ٹائم پہ روکی, یار ایک ہی وضو سے ہم ظہر بھی پڑھ لیں گے, تھوڑا سا اسٹے کیا اور فوراً عصر کی نماز
دیکھنے والا کیا کہے گا؟ دو نمازیں کیا ہو رہی ہیں؟ اکٹھی، لیکن ہو اپنے وقت پہ رہی ہیں تاکہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث کی گنجائش سے بھی فائدہ اٹھا لیں. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے. امام حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سفر میں ایسا کیا ہے. ان کی زوجہ جو طحاوی یا مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بیمار تھی، سفر میں تھے. جب وہ گئے ہیں واپس تو مغرب کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا پڑھے، انہوں نے کہا مجھے سفر میں جلدی ہے، میں ابھی نہیں پڑھوں گا. یہاں تک کہ جب قریب تھا کہ مغرب قضا ہو جاتی، قضا ہونے سے پہلے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑا سا ٹھہرے، پھر فوراً عشاء کا وقت داخل ہوا، عشاء پڑھ لی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. اگر آپ اس تعویل کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں یہ تعویل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا نا، حنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا کہ اس طرح پڑھی ہیں. اگر آپ اس تعویل کو نہیں مانتے نا تو آپ پھنس جاؤ گے برے طریقے سے، کیونکہ صحیح حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہاں سب مجبور ہیں یہ تعویل کرنے پر کہ بھائی کہ وہ ظہر کو ڈیلے کیا عصر تک اور عصر کو تھوڑا سا کیا کر دیا مقدم. کیونکہ اگر وہاں آپ کہتے ہو کہ نہیں اکٹھی کا مطلب ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے گئے، تو اگر ہے تو پھر حدیث کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ بغیر کسی عذر کے. اس کا مطلب پھر شیعہ صحیح کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر شیعہ بغیر عذر کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، کوئی محدث، کوئی فقیہ، نہ امام بخاری اس کے قائل ہے، نہ امام ترمذی اس کے قائل. صرف یہ انجینئر علی مرزا دنیا کا واحد آدمی ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور اس کا قائل بھی ہے، ورنہ اہل حدیث بھی اس کے قائل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اکیلا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دو نمازیں بغیر عذر کے بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، بغیر سفر کے بھی. لیکن کوئی بھی محدثین میں اس کا قائل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جو آپ کا وہاں جواب ہے وہی ہمارا، جو اس حدیث میں آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہم ان حدیثوں میں دیتے ہیں جن میں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے. اور اگر کسی حدیث میں واضح ہے کہ نماز دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھی ہے تو وہ حدیث متفق علیہ صحیح ہے نہیں. پھر وہ اس کی سندوں کی بحث انشاءاللہ میں کبھی یوٹیوب پہ ڈالوں گا. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے. کوئی بے غبار صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے. یا تو صحیح نہیں ہے، یا صحیح اگر ہے تو اس میں واضح دلیل نہیں ہے کہ دو اس طرح سے پڑھی ہے کہ نماز قضا کی ہے. اس لیے قرآن جب اتنی واضح طور پر حکم دے رہا ہے، اس لیے امام حنیفہ نے وہی کام کیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو صحیح لگا. اور بڑا خاندانی کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں ہے نمازیں جمع کرنے کا. اور ایک اور دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے اس بارے میں، وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی سفر حضر میں دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوائے حج کے موقع پہ. یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے. یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا. بھائی جو نبی کے ہر وقت سفر حضر میں ساتھ رہتے ہوں وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو حدیث ہے نا. اور ایک اور دلیل، حج میں پوری امت کا اجماع ہے کہ ظہر عصر عرفات میں ملا کے پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے. اس کے سب قائل ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا سوائے اس موقع پہ. اور حج جو ہے نا وہ ہے ہی خلاف قیاس. حج کے سارے ارکان کیا ہیں؟ خوشبو لگانے پر پابندی ہے، اور حج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹینڈ کروا کے آتے ہیں، حالانکہ بال رکھنا سنت ہے نا. جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کو کاٹنا کیا ہے؟ یہ بھی عقل کے خلاف ہے. رمی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تو حج میں تو سارے کام وہ کروائے جاتے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہیں. تو عادت تو یہی تھی ہر نماز ٹائم پہ پڑھی جائے، لیکن اللہ نے حج میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میری مان کے چلتے ہو یا اپنی عقل استعمال کرتے ہو، اپنی عادت کو فالو، اس لیے اللہ نے وہاں ہم سے کام نمازوں میں بھی چینجنگ کروا دی. اب یہی دلیل ہماری حج کے بارے میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی کہ نمازوں کو قضا کیا ہو. اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا تو حج میں عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ سارے صحابہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے جب حج کا سفر کیا تو عرفات میں ظہر عصر ملا کے پڑھی اور مزدلفہ میں مغرب عشاء. او بھائی آپ تو مدینہ سے کب سے نکلے ہوئے تھے سفر میں؟ صحابہ یہ کہہ رہے ہوتے جب آپ نے احرام باندھا تو ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے عصر پڑھ لی. اہل حدیث تو اکثر یہی کرتے ہیں. لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ اسٹیشن پہ ظہر عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ہم عربوں کو یہی دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ ایسے ہوتا تو صرف صحابہ حج میں مزدلفہ اور عرفہ میں کیوں بتا رہے ہوتے؟ اور اس زمانے کا حج 2 دن کا نہیں ہوتا تھا. نبی جب مدینہ سے چلے ہیں احرام باندھ کے، کتنے لمبا سفر تھا، آنے کا بھی جانے کا بھی. ایک روایت تو دکھا دو کہ اس سفر میں نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہوں. وہ بھی تو سفر تھا. جہاں پڑھی وہاں صحابہ نے بتا دیا واضح کہ بھئی ظہر کے ساتھ فوراً عصر پڑھی ہے اور ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، اور مزدلفہ میں مغرب کو قضا کر کے عشاء میں جا کے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
تو وہاں ہم بھی قائل ہیں. باقی جتنی بھی سفر کے بارے میں روایات ہیں یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صحیح کا مطلب سند کمزور ہے, اگر سند صحیح ہے تو اپنے مضمون میں صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب ان کا مطلب واضح نہیں ہے. تو اس لیے قرآن جو بار بار نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے نا, اس کی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں نماز کیسے پڑھا کریں, ٹائم پہ. آخر میں ایک اشکال کا جواب دے دیتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی اجازت ہے, تو حنفی علماء جو کہتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم کر لیا جائے, اس زمانے میں ایسا بہت مشکل تھا, کیونکہ سورج کی وہ دیکھنا کہ سایہ 1 مثل ہو گیا, 2 مثل ہو گیا, اور مغربی ٹائم کی آج کل تو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں آپ, اس زمانے تو بڑا مشکل تھا. تو اسلام نے یہ کام آسانی کے لیے کیا ہے, مشکل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کیا ہے. یہ دلیل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دی ہے, تو اس سے تو اور مشکل میں پڑ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اگر یہ 2 نمازیں اکٹھی کرنا اس کو لازمی حکم قرار دیا ہوتا نا, پھر واقعی اس میں مشکل تھی. بعض دفعہ آسمان پہ بادل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ سفر میں اس طرح بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں کرتے تھے. یہ تو عرب علماء بھی اس کے قائل ہیں, امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. تو جب کبھی کبھار ہو تو مطلع صاف ہو, تو ان لوگوں کے لیے ٹائم پہچاننا جو ہمیشہ سورج کی منزلیں دیکھ کے چلا کرتے تھے, ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, مطلع جب ابر آلود ہوگا تو پھر مشکل ہوگا. تو یہ کہاں ثابت ہے کہ مطلع ابر آلود تھا اور نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایک اور خاندانی دلیل, یہ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا. آپ کے سوال سے دلیل ایک اور میں نے پکڑ لی ہے. دیکھو, اسلام نے 4 رکعتوں کو 2 کیوں کیا ہے سفر میں؟ تاکہ نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جا سکیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اتنی لمبی نماز میں کیسے پڑھتا, میری ٹرین نکل رہی تھی, یہی ہے نا. تو رخصت کے لیے کیا کر دیا, 4 کو 2. اس کا مطلب ہے 4 کو 2 کیا ہی اس لیے تاکہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں. تو یہ رخصت دی اس لیے. اگر اسلام آپ کو سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت دے رہا ہوتا تو پھر 4 کی 2 کرنے کی ٹینشن کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ 2 کروائی اس لیے ہیں. تو رخصت کے اندر رخصت نہیں ہوتی, رخصت کسی دوسری عزیمت پر عمل کروانے کے لیے ہوتی ہے. رخصت آپ کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کوئی اور حکم ہے جس پر آسانی سے عمل ہو سکے. تو حکم یہ تھا کہ سفر میں نماز قضا نہیں کرنی ہے. ٹینشن یہ تھی اللہ اتنی نماز کیسے پڑھیں گے, سفر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا قضا نہیں کرنی ہے, لہذا 4 کی کتنی کر دی میں نے, 2 کر دی. تو وہ رخصت دی ہی اس لیے. یہ بھی ایک اور عقلی دلیل ہے. لیکن جو نقلی دلائل ہیں, جو نقل سے میرے مراد جو قرآن و سنت کے, وہ میں پہلے دے چکا ہوں. ارشاد فرمائیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, قصر اگر سفر میں ہے تو قصر کریں گے, سفر میں نہیں ہے تو قصر نہیں کریں گے. ہاں جی جی, بہت ہو گیا میرا خیال ہے بھائی. صبح کا ناشتہ کیا, میں نے دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.